حضرات، رب کائنات کی اس پیدا کردہ کائنات میں ان گنت لا تعداد بے شمار چیزیں ہیں، اور ان میں بہت ساری چیزیں بظاہر ایسی ہیں جن کو انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے تباہی کا باعث ہیں، نقصان دہ ہیں، لیکن عرش والے رب کو اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے کہ اس میں انسان کا فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ میں نے یہ چند جملے آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیے کہ آج اللہ رب العزت کی طرف سے پوری دنیا پر ایک وبا مسلط ہے کرونا کی، اور ہم نے اس سے قبل ایک موضوع شروع کیا ہے کہ اس کرونا وائرس کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آج 16 شعبان 1441 ہجری ہے، 10 اپریل 2020 عیسوی، اور ہمارا آج کا موضوع اس وبا کی صورت میں ہماری چوتھی ذمہ داری کیا ہے۔ جس طرح میں نے تمہیدی کلمات میں یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی کہ عقل مند انسان وہ ہے جو رب کائنات کی پیدا کرتا ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مثبت پہلو تلاش کر لیتا ہے۔ اب یہ جو وبا ہم پر اللہ کی طرف سے مسلط ہوئی ہے، اگر تھوڑا سا غور کیا جائے، میں اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں ہمارے لیے بہت سارے مثبت پہلو ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہے تو اس وبا کے دوران ہمیں بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں۔ اس وقت حالات کیا ہیں، باہر کی بات نہیں کرتے، وطن عزیز پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پر عام اور خاص کی قید ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ عام آدمی بھی گھر کے اندر مقید ہے، جبکہ خاص آدمی بھی گھر کے اندر مقید ہے۔ جس کے پاس کروڑوں اربوں خربوں ہیں وہ بھی بیرون ملک علاج کے لیے نہیں جا سکتا، اور جو یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی نہیں جا سکتا۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے، ایک درس ہے، ایک نصیحت ہے۔ اسی طریقے سے یہی وبا ہمیں ایک اور سبق دے رہی ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے۔ شدت کے ساتھ یہ وبا ہمیں ایک سبق پڑھا رہی ہے کہ کوئی پتہ نہیں کب، کہاں اور کیسے اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ ویسے تو ہر وقت انسان کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، لیکن اس طرح کے کوڑے رب کائنات مار کر دراصل ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، اپنی عاقبت کی، اپنی آخرت کی تیاری کر لو۔ پھر اسی طریقے سے جس بد نصیب انسان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، یہ وبا اس کے لیے ایک بہترین فرصت ہے کہ اپنے ضمیر کو زندہ کرے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، باقاعدہ میڈیا پر یہ خبریں آئیں۔ خبریں کس طرح کی آ رہی ہیں، ایک امیر کبیر آدمی نے ایک دکاندار کو لاکھوں روپے دیے ہیں اور اس سے قیمت طے کی ہے کہ ایک راشن پیک اتنے ہزار کا آپ تیار کرو، اور اتنے 100 راشن پیک جو ہے وہ مجھے چاہیے۔ اب یہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، یہ واقعہ سچا ہے، باقاعدہ تصویریں میڈیا پر آ چکی ہیں کہ وہ جس آدمی نے پیسے دیے تھے اس کے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ جو راشن پیک تیار کر رہا ہے اس مال کی کوالٹی کیا ہے۔ میں کوئی جعلی نوٹ تو نہیں دے رہا، جتنی قیمت اس نے مانگی ہے اتنے پیسے اس کو دے رہا ہوں۔ اس نے ایک پیک کھولا، سارے کا سارا بیکار مال۔ دوسرا کھولا، دالیں چاول ایکسپائر ان کی تاریخ ہو چکی ہے، اور جو ملاوٹ والا مال ہے سارے کا سارا اس کے اندر موجود ہے۔ تیسرا کھولا، چوتھا کھولا، پانچواں کھولا، 10-12 پیک اس نے کھولے تو سارے کا سارا ہی 2 نمبر مال۔ یہ ایک تازیانہ عبرت ہے ہمارے ضمیر پر، اور میں سمجھتا ہوں
کہ اس انسان سے بڑا بدبخت اور کوئی نہیں ہو سکتا جو ان حالات میں بھی بددیانتی اور بے ایمانی کرنے سے باز نہیں آتا۔ پھر اسی طریقے سے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف حدیث ذہن میں رکھیے، نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے پوچھا، میرے صحابہ جانتے ہو کنگال کلاش بھوکا ننگا آدمی کون ہے؟ فرمایا آقا بھوکا ننگا آدمی تو وہ ہے کہ جس کے پاس درم و دینار نہیں ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مال و اسباب نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اصل کنگال کلاش بھوکا ننگا آدمی وہ ہے جو قیامت کے روز بڑی بڑی نیکیاں کر کے آئے گا لیکن اس نے لوگوں کا حق کھایا ہوگا۔ جنت کی طرف بھیجنے سے پہلے وہ مظلوم آ جائیں گے، یا اللہ اس نے ہم پر ظلم کیے، رب کائنات تصدیق کرنے کے بعد کہیں گے ٹھیک ہے، آج ایک نیکی کی قیمت کائنات کے تمام خزانوں سے زیادہ ہے، جتنے جتنے اس نے ظلم کیے اتنی اتنی نیکیاں اس کے کھاتے سے نکال کر ان مظلوموں کے حوالے کر دو۔ اس کی نیکیاں جا رہی ہیں، ایک وقت آئے گا اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب اس کے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں، لیکن مظلوم اب بھی کھڑے ہیں، اب ان مظلوموں کو ان کے نامہ اعمال میں سے برائیاں اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈال دو، وہ آدمی بالآخر جہنم چلا جائے۔ بہترین موقع ہے، اس موقع پر ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے جس کا حق کھایا ہے اس کا حق اس کے حوالے کر دیں یا اس سے معافی مانگ لیں۔ پھر اسی طریقے سے یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے چکھاتے ہیں کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف لوٹ کر آ جائیں۔ یہ جس انسان کے دل میں دوسروں کے لیے پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، احساس نہیں ہے، شفقت نہیں ہے، جس کو بے حسی کی بیماری ہے، اس کے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر دوسروں کا احساس پیدا کرے۔ پھر قیامت کے روز تو اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے نا، این المتکبرون، تکبر کرنے والے آکڑ ہاں کہاں ہیں؟ این الجبارون، اپنے آپ کو جابر کہنے والے کہاں ہیں؟ میں کہتا ہوں وہ تو بہت دور کی بات ہے، اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج بھی یہ آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے کہ وہ جو کہتے تھے کہ ہمارے سیٹلائٹ ساری دنیا کے اندر گھومتے ہیں، پوری دنیا کے ایک ایک ذرے پر ہماری نظر ہے، پاکستان تو اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تک ہزاروں کی تعداد میں یہاں موتیں ہیں، وہاں تو لاکھوں سے بھی تعداد تجاوز کر چکی ہے، اور ساری دنیا کی طاقتیں بے بسی کا اظہار کر رہی ہیں۔ جو اپنے آپ کو غنڈے کہتے ہیں، بدمعاش کہتے ہیں، متکبر کہتے ہیں، ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کر لیں، اپنے اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ اسی طریقے سے خاندانی معاملات میں جن لوگوں نے سختیاں کی ہیں، ایک دوسرے پر ایک دوسرے کے حق مارے ہیں، بھائی نے بھائی کا حق مارا ہے، بہن نے بھائی کا حق مارا ہے، اولاد والدین کے حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے، والدین اولاد کے بارے میں غفلت کر رہے ہیں، ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کر لیں، اس لیے کہ جس انداز سے بیماری آ چکی ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت کہاں اور کیا ہو جائے۔ اسی طریقے سے عربی زبان کا ایک معروف مقولہ ہے، روایات میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس سے قبل کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا محاسبہ شروع ہو جائے، ہمیں اپنا محاسبہ خود کر لینا چاہیے۔ کیسی بد نصیب قوم ہے، آپ خود اندازہ کریں، میں بڑا حیران پریشان ہوا کہ ایک طرف وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور دوسری طرف ہندوؤں کی دیوالی کی نقل، یہ شب برات ساری رات سونے نہیں دیا جناب، پٹاخے چلتے رہے۔ ایسی قوم پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ ہماری ذمہ داری کا یہ بھی ایک تسلسل ہے کہ اگر ہمارا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق نہیں جڑا، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ہم اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ بہترین موقع ہے، او جی نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، اب فرصت ہی فرصت ہے، اب تو پڑھ مر لو۔ اسی طرح ان معاشرے میں رہتے ہوئے اگر ہم سے کہیں دوسروں کے ساتھ کوئی زیادتی، کوئی ظلم ہو گیا ہے، دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں رہے، بہترین ایک موقع ہے کہ ہم
اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست کر لیں۔ دوسرے لفظوں میں ہماری چوتھی ذمہ داری بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔